تو واقعی عمران خان کے جلسے پہ گیا تھا؟ میں بھی گیا تھا، میرے ساتھ کو 14-15 اور لوگ بھی تھے، اور ہم انٹرسٹنگ انف ہم نے گاڑی تم لوگوں کے دفتر کھڑی کی تھی. اچھا. تم لوگوں نے گاڑی کو چابی دی تھی، بتایا تھا ہم جلسے پہ جا رہے ہیں. یہاں سے پھر ہم نے رکشا لیا تھا گنگا رام ہاسٹل کو، وہاں سے پھر ہم آگے پیدل گئے تھے مینار پاکستان. تقریباً میرا 6-7 کلومیٹر کی واک تھی. موسم بہت اچھا تھا جس وجہ سے نہ واک فیل ہوئی، اور سائڈوں پہ سائڈ دکانیں کھلی ہوئی تھی. کہیں سے ہم نے پانی لیا، کہیں سے جوس لیا، کہیں سے چپس لیا، لوگ کھانے کھا رہے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں کیونکہ کوئی جلسہ جلوس کبھی اٹینڈ نہیں کیا، باقی جو لوگ میرے ساتھ گئے تھے ان میں سے صرف 2 لوگ پہلے ایک جلسے پہ گئے ہوئے تھے. ہم نے کبھی اتنی بڑی بھیڑیں دیکھی ہی نہیں تھی. تو میں نہیں کلیم کرتا کہ وہاں 10 لاکھ بندہ ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں 10,000 20,000 بندہ ہے، وہ تو ایک کامیکل سی بات لگتی ہے. لیکن جو ویسے جو وہاں لوگ تھے جو پہلے بھی جلسوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی تقریباً کو 5-6 لاکھ لوگ ہیں. اور یہ نمبر مجھے بھی فیئرلی ریزنیبل لگتا ہے کہ یار اتنے کو لوگ وہاں پہ تھے. میرے جانے کی نا ایک بہت سمپل سی وجہ تھی. میجورٹی آف پاکستان نا سیاسی طور پہ انوالو نہیں ہوتی. سیاسی طور پہ انوالو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے فیور میں ہیں، آپ ان کے کنونشنز اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو فنڈ دیتے ہیں، ان کے لیے جا کے سڑکوں پہ کٹے کھاتے ہیں. سیاسی طور پہ انوالو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ڈفرینٹ سیاسی ایونٹس آبزرو کریں. جس طرح ایک سیاسی ایونٹ ہوا زمان پارک پہ، ایک سیاسی ایونٹ تھا جس کو حکومت کوئی رنگ دیتی تھی، عمران خان کوئی رنگ دیتا تھا، لیکن یہ پولیٹیکل اسٹرگل ہو رہی تھی. مینار پاکستان پہ ایک سیاسی ایونٹ ہوا. کچھ دن پہلے کھڈیاں میں ایک چھوٹا سا سیاسی ایونٹ ہوا مریم نواز کا. ان کو آبزرو کرنے سے آپ کو آپ کی ایوریج پاپولیشن کی فیلنگز پتہ چلتی ہیں. میں آپ کو پولیٹیکل لیڈروں کی طرح غلط بیانی نہیں کرتا، میرے میں اور عام پاکستانی میں کچھ کامن نہیں. میری جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے وہ مجھے 1% ایلیٹ میں لے آتی ہے. جو میرے والد صاحب کے فائنینشیل وسائل تھے وہ مجھے شاید 0.5% ایلیٹ میں لے آتے ہیں. جو 10-12 سال میں نے پراپرٹی میں پیسے کمائے مجھے شاید وہ 0.25% ایلیٹ میں لے آتے ہیں. تو میری زندگی دوستوں آپریٹ ہی نہیں کرتی اس طرح عام لوگوں کی کر رہی ہوتی ہے. مثلا میرے لیے روزہ ہو یا نہ ہو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ ہوتا ہے. ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا روزہ گزر جاتا ہے. میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، جتنا ادا کر سکوں کم. لیکن ان جلسوں میں جانے سے چاہے وہ نون لیگ کا ہو چاہے پی ٹی آئی کا ہو، انسان کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ یار لوگ سوچ کیا رہے ہیں. اب جلسے میں ہم کھڑے ہوئے تھے تو ہمارے لیفٹ کے اوپر کچھ اسٹوڈنٹس تھے، سامنے کچھ ڈاکٹر تھے اندرون شہر کے، پیچھے کچھ حلوائی تھے، حلوائی پراپر مطلب کہ وہ یہ کاروبار کام کرتے ہیں. رائٹ پہ براندت روڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف لوگ تھے، مختلف ان کے شعبے تھے، پیشے تھے، اور ایک ہی چیز کے لیے وہ سب آئے ہوئے تھے، عمران خان کی تقریر سننے. میں نے اپنی لائف میں گرون مردوں کو جن کی عمر 40-40 45 50 سال ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے ایک بندے کے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا. جب عمران خان کی گاڑی جلسہ گاہ میں پہنچ گئی تو گاڑی ایسی جگہ کھڑی ہوئی کہ وہ اور جو سیڑھیاں تھیں کنٹینر پہ چڑھنے کے لیے ان کا اتنا ہی فاصلہ اتنا میرا اور کیمرے کا فاصلہ ہے. یہ غالباً کوئی 10-11 فٹ کا 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا. اور عمران خان کو اس پہ چڑھانے کے لیے ان کو 30 منٹ لگے. اتنے لوگ تھے بیچ میں، ان کو سائڈوں پہ وہ کرتے اور سارا وہ ہمیں لائیو دکھا رہے تھے بڑی اسکرین کے اوپر. ہم دھکے دھکے دیتے بالکل آگے تک پہنچ گئے تھے. اب وہاں پہ جب عمران خان صاحب سیڑھیوں پہ چڑھ گئے تو ہمارے لیفٹ پہ ایک بزرگ تھے، ڈاکٹر تھے غالباً، انہیں ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ خان صاحب نو پوڑیاں چڑھا دے، یا اللہ خان صاحب نو پوڑیاں چڑھا دے. تو جی خان صاحب ہر پوڑی پہ قدم لیں وہ یا اللہ اور اونچا کرے اور اونچا کرے. پھر خان صاحب جب فائنلی کنٹینر میں آئے تو وہ بندہ خوشی سے پھٹ پڑا اور پورا کراؤڈ پاگل ہو گیا. پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ رہا یہ کیا ہے، لیکن لوگ اس کو دیکھ کے خوشی سے پاگل ہو گئے. جس طرح انسان کی نا کو کلوزسٹ فیلنگ میں یہی بتا ہوں کسی کی لاٹری لگے. ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے نا لاٹری لگنا. ہم آپ نے ٹکٹ لے لیا، پتہ نہیں نمبر آئے گا نہیں آئے گا، شوگر میں لے لیا اور اگر نکل آئے تو آپ کی فیلنگز ہی اور قسم کی. اس طرح جی لاٹری لگی، خان صاحب آ گئے.
میں دل میں سوچا ابھی تو یہ کنٹینر میں ہے, یہ کنٹینر میں نہ ہوتا تو ان لوگوں نے تو دمادم مسکل اندر پاگل ہو جانا تھا. میری بڑی خواہش تھی کھڈیاں بھی جانے کی, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 4 دن سے میں بہت شدید بیمار تھا. اچھا, میں جو بندہ آڈینس گھر پہ دیکھ رہے ہیں, اب موسٹ پیپل جو دیکھ رہے ہیں ان کی انٹروڈکشن ہی جو ہے وہ یہ ہے اسد کو کہ اسد جو ہے وہ ایک پرو پی ٹی آئی عمران خان سپورٹر ہے. جو میں اسد جانتا ہوں وہ کافی ڈفرینٹ تھا ہمیشہ سے, لائک تھا مطلب کہ تو نے اس طریقے سے میں نہیں کبھی دیکھا کہ تو بڑا اسکیپٹیکل بندہ میں کہوں گا وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس اینڈ لیڈرز, یعنی کہ تیرا جنرل جو ایک پولیٹیکل آؤٹ لک ہوتی تھی ہمیشہ سے تھی کہ یار سارے ایک جیسے ہیں, ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے یا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اینڈ دین پچھلے کچھ عرصے میں نے دیکھا ہے کہ کافی, جس طرح تو بتا رہا ہے کہ تو اس جلسے پہ گیا اور ایک دوسرے پہ بھی جانا چاہ رہا تھا, یہ ایک دم سے شفٹ کیوں آیا ہے لائک عمران خان میں؟ میرے بچے ہو گئے اور کوئی وجہ نہیں. جب میرے بچے نہیں تھے, میری شادی نہیں ہوئی تھی, مجھے پرواہ نہیں تھی کیا ہوتا ہے. میں ہوں نا, میں دیکھ لوں گا, میں سنبھال لوں گا, میں لڑ لوں گا سڑک پہ, میں کسی کو جا کے مار دوں گا. میرے بیوی اور بچے ہیں, میرے پاس کوئی فورن پاسپورٹ نہیں ہے, کوئی پراپرٹیاں نہیں ہیں باہر, کوئی کیش ریزرو نہیں ہے باہر, میری ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. میں کہاں جاؤں گا؟ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں پاکستان میں, اپنے بیوی بچے بھی یہیں رکھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بچے کے بچے بھی یہاں رہیں پاکستان میں. میرا ایک بھائی انگلینڈ میں ہے, وہ وکیل ہے وہاں پہ, میری اس سے ہر روز بحث ہوتی ہے, واپس آ جاؤ, کیا کر رہے ہو وہاں, کیا ہے یہ وہ. میری ذاتی وش ہے نا. دیکھو, اس کو سیکیور کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. سب سے پہلے سچ تلاش کرنا پڑے گا کہ بھائی کون ان سب کتے بلوں میں سے بہتر ہے. میں اگر انہیں کتے بلے کہتا ہوں تو میں بری سینس میں نہیں کہتا, یہ ایک محاورتاً بات ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں تینوں فریقین کے بارے میں, جو اس وقت پورے ملک کو جنہوں نے ایسے بن کے رکھا ہوا ہے, بلکہ کئی اور الفاظ بھی دماغ میں آتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ مہذب شو. ایک بندے کا گھر جاتی عمرہ کے اندر ہے 175 ایکڑ پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ اس وقت جو ریٹ ہے, اگر آپ ایکڑ پھینک کے بھی بیچیں نا تو 4 کروڑ پہ ہے. لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہاؤسنگ اسکیمز بھری ہیں, میں ان کا نام بتاتا ہوں. پیچھے الکبیر, ایک طرف سامنے AWT ہے, بیکنائٹس ہے, ایک طرف ڈسٹرکٹ 1 ہے, ایک طرف بحریہ آرچڈ ہے, اور ایک طرف پھر بحریہ آرچڈ ہے. ان سب کے بیچ میں جاتی عمرہ ہے. تو 4 کروڑ پہ ایکڑ پہ اگر ہم زمین دیکھیں بھی تو وہ تقریباً بنتا ہے 7 ارب. ایک بندے کا 7 ارب کا گھر ہے, اس کی زمین ہے. ایک موصوف کا بنی گالا میں 300 کنال کا گھر ہے, وہاں بھی ریٹ پھینک کے کریں تو 3 ارب روپے کا وہ بنتا ہے. ایک کا کلفٹن میں پتہ نہیں کتنے کنال وہاں گھر ہے, مین کے اوپر کارنر, وہ بھی اربوں روپے کا ہے. تو ان 3 بندوں میں سے مجھے تحقیق کرنی ہے کہ کون ذرا بہتر ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ان 3 بندوں کی تحقیق میں جاتے ہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے کہ تینوں بندوں کے اوپر جو تہمت ہیں وہ سیم ہے, صرف ان کی ڈگری فرق ہے. عمران خان کی سپورٹ بیس کیوں بڑھی ہے؟ کیا عمران خان نے توشہ خانہ گھڑی لے غلطی کی؟ جی بالکل کی, لیکن اس نے ثابت کیا کہ میں نے تھوڑا لیا, انہوں نے زیادہ لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جتنے بھی ایلیگیشن عمران خان پہ لگائے جاتے ہیں وہ ثابت کرتا ہے کہ اگلے میں وہ کوالٹیاں زیادہ ہیں. یعنی کہ عمران خان نے پولیٹیکلی بڑی اچھی جنگ چنی, کمپیریزن کی, اور کمپیریزن کن کے ساتھ کیا؟ معاشرے کے سب سے گندے لوگوں کے ساتھ. اس میں تو کوئی بھی جیت جائے گا, اس میں آپ مجھے بھی کھڑا کر دیں میں بھی جیت جاؤں گا. اگر آپ معاشرے کے بقول آپ کے سب سے گندے لوگوں سے کمپیریزن کریں تو میں بھی جیت جاؤں گا, آپ بھی جیت جائیں گے, یہاں پہ سب بیٹھے جیت جائیں گے. پر یہ کہ ڈونٹ یو تھنک کہ لیبل اس نے خود ہی ان کے اوپر لگایا ہے کہ یہ معاشرے کے سب سے گندے لوگ ہیں؟ اس کا بیانیہ چل گیا نا. دیکھیں یہ کون ڈینائی کر سکتا ہے کہ اس کا بیانیہ نہیں چلا؟ وہ تو آپ کو جلسوں کے فرق نظر بتا رہے ہیں, بیانیہ کس کا چل گیا ہے. ایک جلسے پہ 20,000 بندے ہوتے ہیں, وہ خوشی سے دھمال پا رہے ہوتے ہیں. ایک جلسے 5 لاکھ بندے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا تھوڑا دکھی ہوتا ہے کہ یار بیریئر نہ ہوتا 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. بندے کس کے ساتھوں سے فرق پڑتا ہے. 18 میں نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا مجھے کیوں نکالا,
لیکن کوئی آیا نہیں پیچھے, وہ چلے گئے انگلینڈ. حضور کو نکالا ہے تو وہ گھر بیٹھ ہی نہیں پا رہے. انہیں کبھی آپ اس کچہری بلاتے ہیں, کبھی اس کچہری بلاتے ہیں, وہ ساتھ پوری فوج لے کے جاتے ہیں. ڈفرینس تو ہے نا. اگر آپ سچ بولیں, پی ٹی آئی والے دوست بھی سچ بولیں, پی 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 والے بھی اور نون لیگ والے بھی, اگر ہم ایک آئیڈیل ورلڈ کی بات کریں, ایک آئیڈیل پاکستان ہو, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بندے کی وہاں پہ جگہ نہ ہو. اچھا, یہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی پی ٹی آئی والا, حالانکہ پی ٹی آئی آفیشیل نے بھی شاید آپ کو کلپ بھی شیئر کی ہے, آپ ہی کا کلپ سر شیئر کیے جی, اللہ کرے ان کو برا نہ لگے اور بھی وہ کلپ شیئر کرتے رہے, انشاءاللہ. لیکن شاید ان میں سے کسی کی جگہ نہ ہو, کیونکہ یہ سارے کے سارے بندے بیسکلی فریڈم سے خلاف, فریڈمس کے خلاف, فریڈم سے سارے بندے. یہ کم ظرف والی بات ہے کہہ دینا کہ جی وہ فلاں جج نے روک دیتا, فلاں بیوروکریٹ کام نہیں کر رہا, اسٹیبلشمنٹ جی سانو کرن نہیں دیتا. آپ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں یار؟ جن لوگوں کے کندھوں پہ آپ سواریاں لے کے آتے ہیں, انہی کے ساتھ مل کے آپ اپوزیشن کے گلے گھونٹتے ہیں, اپوزیشن صحافیوں کے گلے گھونٹتے ہیں, اپوزیشن کے یوٹیوبرز کے گلے گھونٹتے ہیں. اب تو یوٹیوبرز کے بھی آپ گلے گھونٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سب نے کیا تھا. کیا ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر حملے نہیں ہوئے تھے. میں نہیں بحث کرتا کہ ٹی ایل پی کیوں بنی, کس طرح بنی, کیا بنی. انہوں نے دھرنا کیا آپ کرنے دیں. آج آپ کے دھرنے پہ ہو رہے ہیں, آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہونے کسی کے دھرنے پہ نہیں چاہیے. یہ سب فریڈم سے کیوں خلاف ہیں؟ فریڈمس کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ یہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے. گھر بیٹھا بچہ ان کو ننگا کر دے گا. یہ بڑے بڑے تجزیہ نگار ناجائز پیسے لے رہے ہوتے ہیں جیو وغیرہ سے, ضرورت نہیں ہے ان کو پیسے لینے کی. آپ ایک عام بچے کو بٹھا دیں اور اسے کہیں کہ جی عمران خان پہ تنقید کرو, تمہارے پاس 2 گھنٹے ریسرچ کرنے کے, وہ ریسرچ کر کے لا کے ایسی ایسی چیزیں رکھ دے گا آپ کے سامنے, آپ بھی حیران ہو جاؤ گے. جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, یہ اس موبائل فون نے سب کو بے نقاب کیا ہے. اس میں سب شامل ہیں, کوئی سے پاک صاف نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس اس وقت 3 ہی آپشن ہیں اگلے جنرل الیکشن سے پہلے, چوتھی آپشن ہے کوئی نہیں. تو ان 3 آپشنوں میں سے میں نے پروز اینڈ کونز وے کیے, میں نے ایک اسیسمنٹ نکالی کہ یار یہ بندہ ان سے بہتر ہے, میں اس کو ووٹ دے دوں گا. حالانکہ میرا ووٹ ابھی فائنل نہیں ہے. میں یہ بھی دیکھوں گا نا, کیونکہ میں ڈائریکٹلی عمران خان کو تو ووٹ دیتا نہیں. ہمارے ملک میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تو نہیں ہے, انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. اور میں نے ایک بڑی خطرناک چیز دیکھی, جو ہماری لبرل انٹیلیجنسی ہے ان کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان پاور میں آ گیا تو وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی بنا دے گا. اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جی کیوں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیوں ہونی چاہیے؟ ہمیں امیر المومنین الیکٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ آگے کیبنٹ بنائے, وہ کام تو کر سکے یار. ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو کتا چھکی ہو رہی ہے, باقی شہباز شریف نہیں چل سکتا بیچارہ, جماعتوں کے اتحاد کے بغیر. ان کی کوئی انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو ان کا پھوٹ پڑ جاتا ہے آپس میں. عمران خان یہ ایک بڑی خطرناک چیز میں دیکھ دی. بہرحال اس سے بعد میں آتے ہیں. تو میں تو یہ بھی دیکھوں گا کہ میرے حلقے میں کون کھڑا ہے, وہ بندہ کون ہے, وہ وعدے کیا کر رہا ہے, وہ کر کے کیا دے گا, پھر اس کے مطابق ووٹ کروں گا. لیکن میری لیننگ پی ٹی آئی کو بن گئی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میں ایک پی ٹی آئی سپورٹر ہوں, ایک جہل والی بات ہے. آپ ایک بندے کے اندھے سپورٹر کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 365 دن 24 گھنٹے ایک بندہ صحیح فیصلہ لے رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ توشہ خانہ غلط فیصلہ تھا, جہانگیر ترین کو شامل کرنا غلط فیصلہ تھا, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں آنا غلط فیصلہ تھا, جہانگیر ترین کے ساتھ لوگوں کو پیسے دے کے توڑوانا غلط فیصلہ تھا, علیم خان کو شامل کرنا غلط فیصلہ تھا. کتنے غلط فیصلے آپ گن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے خان صاحب کہتے رہیں کہ جی میں نے نہیں لیے, لوگوں نے لیے, تو تسی دے چیئرمین کا دے سو. یہ دفتر ہے نا کسی کا, یہاں پہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اوپر کوئی واردات ڈال جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ بندہ. دفتر تمہارا, تم رسپانسبل ہو. یہ آپ اگنورنس نہیں پلے کر سکتے. اینڈ میرٹس آپ کو کیا اس میں نظر آ رہے ہیں؟ میرٹس میں یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو میرا ذاتی ایجنڈا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مسلم امت کے اندر ایک لیڈر بنے, وہ اس کے تھرو ہوتے نظر آ رہا ہے. وہ باقی بھی مسلمان ہی نہیں ہیں. ہاں میں کہا باقی بھی مسلمان ہی ہیں, انہوں نے وہ رول نہیں لیا. اب فار گریبس تھا نا یار. دیکھو اس کا انیشیٹو لیا ذوالفقار علی بھٹو نے او آئی سی کے اندر, اس کا انیشیٹو قذافی نے لیا, صدام نے لیا,
کیا نام تھا شہزادہ سعودی عربیہ کا، فیصل، کنگ فیصل نے لیا، ٹھیک ہے. پھر ایک گیپ تھا، بے نظیر لینے کی کوشش کر لیتی، زرداری صاحب لے لیتے، یوسف زاں گیلانی لے لیتے، میں تو کچھ نہیں روکا. مشرف لے لیتا، نہیں لیا، خان صاحب لیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اسلام فوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس کرنا، آپ اس کو ماحول سمجھ لیں. اس بندے نے ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کی جہاں پہ دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انعوذ باللہ برا بلا کہتی تھی، اور اس نے انہی بندوں سے ریزولوشن پاس کروایا کہ جناب ایک دن ہونا چاہیے جہاں پہ اسلامو فوبیا کے پرابلم کی ڈسکشن ہونی چاہیے اور اسلام کی خوبصورتی ہائی لائٹ ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو یہ میری جان سے ہی بڑی چیز ہے. ملک کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ملک کی جو مورل فیبرک ہے نا، وہ ایک دفعہ تباہ ہو جائے وہ نہیں ٹھیک ہوتی. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت آپ کے ملک کا مورل فیبرک کہاں کھڑا ہے؟ اچھا، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پہلے بھی اس کارڈ کو کافی، اب واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ عمران خان کی نیت کیا ہے، مگر کافی لیڈرز نے آلریڈی اس چیز کے اوپر کیمپیننگ کی ہے. ہر بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے فیور میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کوشش کی، نواز شریف نے بھی کوشش کی، تو عمران خان ڈفرینٹ کیوں ہے؟ وہ اس کے بیلز اور حرکتیں ڈفرینٹ ہیں نا. کوشش تو سب نے کی کہ جی میں امیر المومنین ڈکلیئر ہو جاؤں. وہ ایاک نعبد ایاک نستعین غلط تلفظ سے سارے پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے اوتھ بریکنگ سیریمنی میں لطیفے آ جاتے ہیں، وہ کس طرح صورت یاد پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکشن کس نے لیا؟ اس میں سر فہرست یہ اور ٹی ایل پی ہے، تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے. یا تو کھڑا ہوا کہہ دیجیے اساں بڑا کام کیتا، کچھ بھی نہیں. یہ ڈینش کارٹونس کا مسئلہ تب سے جب سے ہم اسکول میں تھے، تو ٹھیک ہے روڈ پہ دھرنے ہوتے تھے، لیکن سیاسی لیول پہ تو کچھ نہیں ہوتا تھا. اس نے تو دھجیاں اڑا دی. سلمان رشدی نے ایک جگہ پرفارم کرنا تھا اور وہاں پہ خان صاحب نے بھی کرنا تھا، انہوں نے منع کر دی. اس کا کیا جاتا ہے؟ کسی نے تنقید بھی نہیں کرنی تھی بعد میں. بھائی 2 پینلسٹ ہیں بلائے گئے ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹائمز پہ ایک ہی فنکشن میں بول رہے ہیں. ایک 11 بجے بول رہے ہیں، شامی 6 بجے بول رہے ہیں، ایک میں جاؤں گا ہی نہیں. اس کے اندر ایک انیٹ بلیف ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے. دکھاوا ایک حد تک ہو سکتا ہے. بہت جی لوگوں نے وہ بات چالی جی اسلامک ٹچ، وہ شودے نے کہہ ہی دیا تو کی ہو گیا. انہیں کہڑا کہا کہ تسی زنا دی گل کر دیو، انہیں بھی ٹھیک گل کی جی اسلامک ٹچ دیو، لوگوں کو شعور ہونا چاہیے دین دے بارے میں. کہڑی ہے جی؟ آپ کو میں ایک دعوے سے بات کہتا ہوں. مریم نواز نے جو بیان دیا ہے ایک انٹرویو میں کہ انہوں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ ایگزیکٹ بیان عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا. اچھا، آج ایگزیکٹ بیان کہ مجھے ہسٹری کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، فکشن میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور ایک تو بک بھی اس نے ریکمینڈ کی جو عمران خان نے ٹویٹر پہ لگائی ہوئی ہے کہ یہ پتہ نہیں فلاں مہینے کی بیسٹ ریڈ بک ہے، لوگ ضرور پڑھیں. اس نے کہا جی میری فیوریٹ بک ہے. یہ سب کے سب نا اس کی کاپی کرتے ہیں. وہ چاہے دینی ٹچ دے، وہ چاہے طنز کرے، وہ چاہے جگتے مارے، وہ چاہے لوگوں کے نک نیم رکھے. حالانکہ نک نیم رکھنے کے میں بہت سخت خلاف ہوں. میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ دین میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے یار. آپ کسی کا اس طرح نہیں کر سکتے، یہ بہت غلط چیز ہے. مطلب کہ لوگ اس کو ایمی لائٹلی لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اور نام کی بیس پہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بچائے، ماہ رمضان ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہوتا ہے یہ. تو یہ اب عمران خان صاحب کو 6 مہینے بعد اس میں بھی کاپی کریں گے، دیکھ لینا. یہ ریلیجس اسپیکٹ میں یہ مجبوری بن جائے گی. عوام کو جو اصل میں چاہیے نا، ان کو امیر ہی چاہیے، وہ مانے یا نہ مانے. ایک امیر بندہ، امیر ایز ان امیر جماعت، امیر المومنین. ایک سرٹن طبقہ ہے پاکستان میں جو اس سے بہت ڈرتا ہے. ان کو ڈرنا بھی چاہیے. ان کو اتنا ڈرنا چاہیے کہ راتوں کو ان کی نیند اڑ جانی چاہیے. 75 سال پلس سے انہوں نے ملک پہ راج کیا اور انہوں نے اس گارب میں راج کیا ہے کہ جی قائد اعظم کا ایک سیکولر پاکستان ویژن تھا. ایک تو میں آج چاہتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہی ہم ختم کر دیں. قائد اعظم کا سیکولر ویژن تھا یا قائد اعظم کا تھیوکریٹک ویژن تھا؟ قائد اعظم فوت ہو گئے، وہ بتا کے نہیں کہ ایگزیکٹ ویژن کیا تھا. تسی اگے چل جاؤ، تہاڈی مہربانی. اس فولز پیراڈائز میں ایگزسٹ کرنا کہ ان کا ویژن کیا تھا، ان کے ٹائم سے اور آج کے ٹائم میں زمین آسمان کا فرق آ گیا.
ان کے ٹائم میں سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, آج سوشل میڈیا ہے. ان کے ٹائم میں تو پاکستان کے 2 حصے تھے, آج 1 حصہ ہے. تو تسی اس گلاں نوں چھڑ دیو, اج دی گل کرو. آج کے ڈے اینڈ ایج میں جو لوگ ڈرتے ہیں عمران خان کے دینی ہونے سے, ان لوگوں کو واقعی ڈرنا چاہیے. بٹ وہ کس بنیاد پہ یو تھنک وہ اس بنیاد پہ ڈرتے ہیں کہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ انصاف لے آئے گا اور ان کو پکڑ لے گا؟ 2018 19 20 21 میں جب عمران خان کی ویو چل رہی تھی, جب وہ حکومت میں آ گئے تھے, تو آپ کے اور میرے آگے پیچھے جو لبرل لوگ تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے, یہ طالبان خان ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. آج کیا دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ طالبان کے ساتھ صرف زیادتی ہوئی ہے. یہ جو پورا 90s کا ایکسپوز یہ ہوا ہے ڈیوائسو پالیٹکس کا, جو چل ایوب خان کے دور سے رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی ہم نے فاٹا کے ٹرائبلز کو استعمال کرنا ہے چھوٹے گریلا وارفیئر لڑنے کے لیے, بلوچیوں کو ہم نے ان کے حقائق نہیں دینے. انٹیریئر سندھ میں تو ہوتے ہی چور ہیں, ساؤتھ پنجاب میں جو وڈیرے ہیں بہت ظالم ہیں. جی نارتھ پنجاب کا اتنا حصہ ہے جو بڑے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارا آ کے ایکسپوز ہو کے سامنے رکھا ہے. عمران خان نے اپنی ڈیوائسو پالیٹکس کے تحت ہے, اس نے بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. اس کی ڈیوائسو پالیٹکس کے پی کے اور پنجاب کو شامل کر کے, باقی سب کی صوبے کی تھی, اور جی بی بھی لگا لیں آپ ساتھ, ضلع بلتستان. تو عوام کو جب پہلی دفعہ نظر آیا تو آج وہی لوگ جو طالبان خان کہتے تھے, طالبان کو برا کہتے تھے, قبائلیوں کو بھلا کہتے تھے, آج شرمندہ ہو رہے ہیں. جو منظور پشتین کو برا کہتے تھے آج وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. جو بلوچیوں کو برا سمجھتے تھے شرمندہ ہو رہے ہیں. جو انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی پلائٹ نہیں سمجھتے تھے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. تو خان صاحب کو اس چیز کا تو پورا کریڈٹ جاتا ہے, کسی اور نے تو نہیں کیا. ہاں کچھ چیزیں خان صاحب کے ساتھ بائی ایکسیڈنٹ ہو گئیں, لیکن میں کیونکہ ایک اوور ٹائم ریلیجس آدمی بنتا جا رہا ہوں, میری لیننگ سوچ اس طرح بہت جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی کہ اس بندے کے ہاتھ ان سب کی موت لکھی ہوئی ہے. دیکھو ایک چیز میں عمران خان کو میرا ووٹ پکا ہے, انتقام. اگر وہ جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے ان کا وہ انتقام لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, اسی گورنمنٹ بنتی ہے. اگر وہ انتقام نہیں لے پاتا تو بھائی یہ بھی فرق ہے. اس کے جو پہلے 3.5 سال سے انتقام نہیں لے پایا, چلو اس کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیا کہ یار میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. پرابلمز اس نے کیا آئیڈینٹیفائی کی ہیں اکارڈنگ ٹو یو؟ دیکھو اس نے سسٹمک کرپشن آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم. جو ہم نے کرپشن کا لفظ اتنا سن چکے ہیں ساری اپنی زندگی, سارا بچپن کے ہمارے کان پک کے ہیں. اب ہمیں کوئی کرپشن کہتا ہے تو ہمیں کو یہ لگتا ہی نہیں چیز ہے, بے معنی سی لگتی ہے. لیکن سسٹمک کرپشن اتنی گریٹ تھی کہ اگر آپ اس کو مانیٹائز کریں تو یہ کو 70-80 بلین ڈالر ہے پاکستان کا جو باہر ہے تھرو سسٹمک کرپشن, اور سو ہی کلیمز. لیکن رفلی یہ فگر درست ہے. اس میں آپ 10 سے 15 بلین کا ویریبل لگائیں, آپ کا ٹوٹل قرض فورن ڈیٹ کا غالباً 140 بلین ڈالر ہے. تو اگر 50-60 بلین آپ کا چوری ہوا ہے تو اس کا 1/3 بنتا ہے. یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے کہ میرے پاس ارب روپے ہے تو کسی نے 50 لاکھ چوری کر لیا تو میں کہا چلا کوئی گل نہیں یار, 99 کروڑ 50 لاکھ میرے کو پھر بھی پیا ہے, یہ حضور بڑی رقم ہے. تو ایک تو وہ چیز. دوسرا سسٹمک کرپشن کا جو اس نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ٹورڈز پبلک سروس بھی چینج کرتا ہے. آپ کی سول سروس کے اندر بہت سارے لوگ جاتے نہیں تھے کہ اس کا اسٹگما ایسوسیٹڈ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کم تنخواہ پہ, لیکن وہ اس گند میں نہیں پڑنا چاہتے. جب وہ صفایا ہوگا تو بہتر بندہ نوکری کے لیے آگے آئے گا, تو آپ کی اوور آل آپریشنز بہتر ہو جاتی ہیں. ہمارا صرف پرابلم کرپشن کا نہیں ہے, ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم آپٹیمل لیول پہ آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیٹ سے کہ ایک سرکاری افسر نے دن میں 100 ٹاسکس پرفارم کرنی ہوتی ہیں, وہ 10 کر رہا ہوتا ہے, اور وہ 10 بھی رشوت لے کے کر رہا ہوتا ہے. تو 90 ٹاسک کا جو شارٹ فال کریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر رائٹ مین فار دا جاب ہو تو وہ 100 ٹاسک کمپلیٹ ہو, ٹائمز سیوڈ ہو, تو ویلیو بہت انکریز کرتی ہے آپ کی رایا کی. یہ بھی بہت بڑا پرابلم اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اور یہ پرابلم کو بھی کریکٹ کرنے کی طرف وہ جا رہے تھے. جو ان کا انٹرنل رپورٹنگ میکینزم تھا ڈپارٹمنٹس کا کہ آپ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پورٹل کو کمپلین کر سکتے ہو, وہاں سے پھر ڈائریکٹ ہو سکتا ہے متعلقہ تھانے میں, پٹوار خانے میں, فلاں جگہ پہ. یہ فائدہ مند چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. میں ایز اے رچ پرسن
مجھے ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. دیکھیں اس کے صحت کارڈ کا میرے کیا لینا دینا ہے؟ میں نے تو نیشنل ڈیفینس جانا ہے, میں نے وہاں کیش دینا ہے, یہ تو فرق نہیں پتا صحت کارڈ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے 2 منٹ نا اپنے ٹیڑھ سے آگے سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کس طرح موٹا ہو ہی جاؤں. ٹھیک ہے جی, مجھے بڑا سوٹ کرتا ہے, مجھے آپ کو سچی بات ہوں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے زرداری کی گورنمنٹ آ جائے. میں نے اپنی زندگی میں پراپرٹی کی تیزی اتنی نہیں دیکھی جتنی زرداری کی گورنمنٹ میں دیکھی تھی جب وہ ملک چلا رہے تھے. میں اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوں تو میں جی اللہ کرے انہیں گورنمنٹ آ جائے. اور ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ڈکٹیٹر سے گورنمنٹ سے بہتر کو پراپرٹی کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہی نہیں. تو پھر تو مجھے چاہیے سارے ڈیلروں کو چاہیے صبح اور دعا کریں یا اللہ حافظ صاحب صبح ماشاء اللہ لگا دیں. لیکن ہمیں اپنے پیٹوں سے آگے سوچنا ہے نا, ہمیں اپنی اولاد کے لیے سوچنا ہے. میرا گلہ ہے پچھلی جنریشن سے کہ وہ ڈرپوک تھے, انہوں نے جو کیا امیجیٹ گین اور بینیفٹ کے لیے کیا. شاید یہ تھی وجہ کہ وہ پہلی آزاد قوم تھی, ان کو وہ احساس نہیں تھا غلامی کا. وہ پہلے مالک کے گنجل سے جب نکلے تو وہ اتنے خوش تھے گنجل سے نکل کے کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ اگلے مالک کے گنجل میں ہم پھنس گئے. ہماری جنریشن کو چانس ہے کہ ہم لڑ جائیں, مر جائیں, جڑ جائیں اور کسی طرح ہم ایکچول فریڈم کی طرف جائیں. تو یہ لوگ جو ملک چلا رہے ہیں, جو یہ امیر کاروباری ہیں, جو یہ سیاستدان ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, جوڈیشری کے لوگ ہیں, بیوروکریٹ ہیں, ان کو نا بس کر دینا چاہیے. ان کو شرم کرنی چاہیے کہ یار ہو گیا, کر لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بس ہو گیا. اتنی باری ہوتی ہے نا, بیٹنگ 50 اوور ہی ہوتی ہے, ٹیسٹ میں 2 ہی اننگز ہوتی ہیں ہر ٹیم کے پاس. مجھے ساری باریاں تو نہیں کھیڑ سکتے, کسی نے تو چانس دو کرن واسطے. اور دوسرا, جتنا میں نے عمران خان کی گورنمنٹ کو اسٹڈی کیا ہے نا, اگر یہ ساری باتیں سچ تھی کہ وہ احتساب نہیں لے پا رہے تھے, وہ ملک کے لیے کچھ بہتر نہیں کر پا رہے تھے, بلکہ وہ مہنگائی بھی کر رہے تھے, تو انہوں نے کڈا کر دیا واسطے, انہوں نے رہن دیں دے. 1.5 سال بعد خان صاحب کون, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا یہ بلیف ہے, اور یہ گورنمنٹ سے ہم نے عام دیکھا ہے کہ پہلے 1.5 سال خوشی میں گزرتا ہے, 1.5-2 سال کام سمجھنے میں گزرتا ہے, اور آخری 1.5 سال میں رزلٹ آتا ہے. اور جب خان صاحب کا رزلٹ آنا تھا انہوں نے چوک کے باہر مارتا. ایک بندہ پرائم منسٹر سویرے نو ہے جس پہ کچھ دن پہلے فرد جرم عائد ہونا تھا, اس کیس میں جو اوپن اینڈ شٹ تھا, جو دنیا کہتی تھی اوپن اینڈ شٹ ہے, آج اس کیس کا ایویڈنس ہی غائب ہو گیا. تو اس لیے میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ ایک فیلئر تھی, لیکن اب میرا موقف وہاں سے بھی ہٹ رہا ہے. میں جب عام لوگوں میں پھرنا شروع ہوں, میں کو سچ بتا رہا ہوں, کوئی اس کا شاید لوگ کامنٹ سے مذاق اڑائے ہیں کہ یہ جی وہ امیر برگر بچہ ہے. بالکل جی, میں امیر برگر بچہ ہوں, اس سے میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اللہ کی مرضی رضا سے ہوا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے کہ جی میں نے چوائس کی تھی کہ جناب میں نے جی ایک پراپرٹی ڈیلر کے گھر میں پیدا ہونا ہے, مجھے کیا پتا تھا, اللہ کی مرضی پیدا ہوں. ٹھیک ہے, میری زندگی بہت اچھی تھی الحمدللہ, میں نے دنیا بھی گھوم لی, ہر قسم کے برگر بھی کھا لی. ٹھیک ہے, تو اس کا اچھا لگا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہ مجھے احساس نہیں ہے. یہ لوگوں میں جب میں نے گھومنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ جو صحت کارڈ ہے یہ لوگوں کو کتنا ضروری چاہیے. اگر یہ عمران خان نے لایا تو بڑی چیز ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے اس کو ووٹ ملیں گے. جو انہوں نے بنائی تھے لوگوں کی آرام گاہیں غریب لوگوں کے لیے, لوگ اس سے بڑے مطمئن تھے. 2-3 میں نے جا کے وزٹ بھی کیے تھے, بہت اچھی چیز تھی, بہت باعزت طریقے سے معاملات چل رہے تھے. کچھ چیز انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کی ہائی جیک کی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن ان کو ہائی جیک نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی کی اچھی پالیسی چل رہی ہو تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, یہ ایک ظرف ہوتا ہے انسان کا, لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کرنا چاہیے تھا. ملک کے اندر جی 20-25 بلین ڈالر بھی تھا جب وہ چھوڑے گئے تھے, سارے اس بات کو مانتے ہیں. مہنگائی پہ کنٹرول بھی تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹیکنیکل کھیل کھیلا جو وقت کے ساتھ عوام کو پتہ چلے گا کہ جب ان کو نظر آ رہا کہ میری حکومت جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو سائفر والا سارا معاملہ تھا یہ 10-12 مہینے سے برو کر رہا تھا. فور فائنلی پچھلے رمضان میں, جب پچھلے رمضان میں ہوا تھا نا, اب پورا 1 سال ہو گیا, رمضان میں ہوا تھا, تو انہوں نے جی دستی سبسڈیاں پاس کی چیزوں پہ, چیزوں کی پرائس ڈیفلیٹ کی, اور اب وہ جی انکنٹرولبلی اسکائی راکٹ کر رہی ہیں.
لیکن اس بات میں بھی اتنی صداقت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز جس کے اوپر سبسڈی دی تھی وہ بیرل کی پرائس کے مطابق دی تھی. اگر اس وقت بیرل کی پرائس آج کے بیرل کی پرائس سے کئی گنا زیادہ ہے تو سبسڈی یا نو سبسڈی آپ کا تیل کا ریٹ تو کم ہونا چاہیے. مثلا غالباً اس وقت $70 سے کم کا بیرل ہے، اس وقت $125 سے اوپر کا بیرل تھا. تو آپ کا اور ان کا تیل کا تو کمپیریزن ہے. چلو انہوں نے کتنی سبسڈی دی تھی؟ 30 روپے دے دی تھی، 35 روپے تھی، وہ ایڈ آن کر دیتے ہیں. تو سید اور چوڑے والا فرق ہے، تسی کتنے بیٹھے ہو کتنے بیٹھے ہیں. دوسرا ڈالر کا جو یہ ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انسرٹینٹی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. جب لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ ڈالر اور سونا خریدتے ہیں. یہ انسرٹینٹی کریٹ کس نے کیا ہے؟ آپ نے کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی گورنمنٹ گرا دی، گورنمنٹ گرا کے الیکشن کرواتے، الیکشن کروا کے آپ منہ توڑ وکٹری لے لیتے، وکٹری لے کے آپ ملک سنبھال لیتے. آپ نے نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں ہم 1.5 سال میں ملک کو سنبھالیں گے، تو ہن سنبھالو. یہ عمران خان نے بھی انیشلی کیا تھا کہ جی پچھلے بڑے کرپٹ تھے، انہوں نے ہر چیز تباہ کر دی. مگر ہم یہی رونا روتے رہیں گے جی پچھلوں نے کیا کیا، پھر زندگی میں کچھ اچیو نہیں ہو سکتا. تو جب آپ خان صاحب کے 3.5 سال کو اینالائز کریں اور ان کو 2 پیمانوں پہ ناپیں، ایک اور گورنمنٹس کے ٹینیور کے ساتھ اور ایک خان صاحب کے کلیمز کے ساتھ، تو اپنی کلیمز کے آگے تو وہ گر جاتے ہیں. ان کی گورنمنٹ اتنی اچھی نہیں تھی. لیکن جب اور گورنمنٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہاں وہ بہتر تھے باقی گورنمنٹ سے بہت چیزوں میں. رول آف لا میں وہ واقعی بہتر تھے، اس میں کوئی دو رائے شک نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ بنی کے پی میں پہلی دفعہ، تو انہوں نے آن لائن FIR سسٹم انٹروڈیوس کیا. تو ہمارا جو ڈرائیور ہوتا تھا وہ مانسیرے کا تھا. مانسیرے کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس کے متعلقہ تھانے میں نے اپنے دفتر سے بیٹھ کے FIR لانچ کی. ودن 24 آورز وہاں سے مجھے جو SHO ہوتا ہے اس کی کال آئی. کال آ کے تو ساری میری بات سنی، ڈرائیور کی بات سنی، اور اس نے معاملہ پروسیڈ کیا. اور 72 گھنٹے میں وداؤٹ اینی رشوت، وداؤٹ اینی سفارش، وداؤٹ اینی تعلق اس نے وہ میٹر ریزالو کیا. ڈومیسٹک ڈسپیوٹ تھا میرے ڈرائیور. تو میں بڑا امپریس تھا اس چیز سے کہ یار یہ تو انہرڈ آف بات ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ خان صاحب کی گورنمنٹ کو اس طرح اینالائز کرتے ہیں تو اس میں بڑی اچھی چیزیں بھی تھیں، ایسے نہیں کہ نہیں تھی. بٹ اس میں بزدار بھی تھا، اس ٹائپ کی چیزیں بھی تھیں. دیکھو بزدار مکسڈ بیگ ہے. پنجاب کا دل ہے لاہور، ٹھیک ہے، اور 90% CMs کی اپروچ ہوتی ہے کہ لاہور کیپچر کرو. ٹھیک، یہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. ڈائریکٹ پاپولیشن کا بڑا چنک ہے یہاں پہ، 1.5 کروڑ لوگ ہیں. لیکن اس سے ایک نگلیکٹ بھی کریٹ ہوا ہے پنجاب میں تھرو آؤٹ. ساؤتھ پنجاب جا کے دیکھیں نا بزدار کے دور میں، بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، ساؤتھ کی موٹر وے دیکھ لیں، بہت ڈفرینس ہے. جو ساؤتھ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دیکھ لیں ڈفرینس ہے. جب آپ ایک ایریے کا بندہ اٹھاتے ہیں نا اور اس کو CM بناتے ہیں، وہ پورا حلقہ اٹھتا ہے. تو اس طرح بھی ہے. لیکن ہاں میں ایسے اتفاق کرتا ہوں کہ بزدار ایک کمزور چیف منسٹر تھا. پرویز کھٹک ایک تگڑا چیف منسٹر تھا، وہ انہوں نے اچھی اپوائنٹمنٹ کی تھی KP کے اندر. پر اس کو چیف منسٹر بنانے کے پیچھے جو موٹیویشنز لنگر گپ کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، پنجاب کو اپنے وہاں پہ ٹھیکے شیکے جو ہیں ان کو سیکیور کرے. بشرا بی بی کی، بشرا بی پچھلی فیملی. جی دیکھیں جو لنگر گپ ہے وہ پھر ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں. لنگر گپ یہ ہے کہ جی وہ مرید ہیں ان کے، اور وہ جو خاور مانکا صاحب ہیں ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں، انہوں نے سب کچھ رن کیا. ہو سکتا ہے دیکھیں میرے پاس وہ ریسورس نہیں کہ اس پہ تحقیق کروں، لیکن ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے اور خان صاحب کے نالج میں ہے تو پھر خان صاحب از پارٹی ٹو کرائم، ان کی بیوی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو لوگ تہمتیں لگا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور سزا دے. لیکن عموماً ایک چیف منسٹر کمزور آدمی تب بنایا جاتا ہے جب بیہائنڈ دا سینز آپ نے کچھ کروانا ہو، ورنہ آپ تگڑا آدمی بناتے ہو. ٹھیک ہے، اور ایک اور وجہ بھی لنگر گپ میں یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ بزدار کو اس لیے بھی رکھا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کوئی اسٹرانگ فگر پنجاب میں نہیں چاہتے تھے جس کو توڑا جائے کل کو، جو ساتھ پارٹی MPAs اپنے ساتھ لے جائے، شامل ہو، ان کو بلیک میل نہ کرے.
ایک اور یہ بھی ہے کہ جی کو جو وہ ایک نیریٹیو ہے کہ جی بشرا مانیکا جادوگرنی ہے، اور جو نیریٹیو ہے سو ہے، مثلاً میں نے تھوڑی یہ نیریٹیو بنائے ہیں، یہ سارے نیریٹیو پبلک افیئر میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم تو سن رہے ہوتے ہیں، کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بشرا مانیکا جادوگرنی ہے اور اس نے کوئی جادو کیا ہے عمران خان میں، اور جادو کے مطابق جو بزدار صاحب ہیں وہ پیوٹل ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے، اور بشرا نے کہا تھا کہ جب بزدار ہٹے گا تو خان صاحب آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی، اور دیکھیں ایسے ہی ہو گیا۔ وہ یہ جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں نا، اے بروکن کلاک از کریکٹ ٹوائس ان اے ڈے، ان کا وہ حساب ہے، ٹھیک ہے، 50-50 ہے۔ میں تو انہیں گل دستی اس طرح سچی ہوئے اس طرح نہ ہوئے، ادھیاں دی سچی ہو جاتی ہے، وہ مرید بن جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو مسئلہ ہی چینج ہو گیا نا ملک کا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ملک میں میجک ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ ہاگورٹس کھیل رہے ہیں ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی بھی آگے کوئی بھی جادو کر کے اپنا کام چلا رہا ہے۔ یہ لنگر گپیں ہوتی ہیں، ان کو سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن یہ نان سینسیکل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے یار، کسی کا کوئی پٹھا سیدھا بلیف ہو سکتا ہے، اس کا ذاتی بلیف ہے، لیکن اس کے اوپر کہنا کہ اس کی پوری پرسنالٹی بیسڈ ہے، میں نہیں اس پہ اگری کرتا۔ مثلاً ایک اور لنگر گپ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جی عمران خان نے اپنی سویرنگ ان ڈیلے کی تھی کہ بشرا مانیکا نے کہا تھا کہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا نمبر بنتا ہے نا ارائیول کا، وہ اتنے بجے بنتا ہے، انہوں نے کہا جی ہر چیز ڈیلے کر دو۔ اب واللہ عالم یہ سچ ہے، واللہ عالم بعد میں جو تجزیہ کر رہے تھے انہوں نے تمسخرہ بنانے کے لیے یہ بات کی تھی۔ اچھا لائک آپ ابھی جیسا بات کہہ رہے تھے کہ جلسے پہ آپ گئے اور لوگ بہت شوق سے اور جوش و جذبے سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیٹ سے عمران خان اب آ جاتا ہے فار اپنی سیکنڈ ٹرم، ڈو یو تھنک کہ ان لوگوں کی سپورٹ اس کے پیچھے تب بھی ہوگی؟ بیکاز ایک تو ہم نے یہ پہلے طے کر لیا کہ پہلے ٹینیور میں خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی، ابھی فار ایگزامپل ایک وائس کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جو جرنلسٹ اٹھائے گئے تھے میرے ٹینیور میں وہ میری غلطی نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی۔ خان صاحب نے وہی چولی مار دی جڑے باقی مارتے نے۔ تسی کہتے پرائم منسٹر ریزائن کر دو، اسی وقت ریزائن کر دو۔ جس لمحے کوئی بھی بندہ، اف یو آر پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ آل بی آل، اف اینی بڈی چیلنجز دا ریٹ آف دی اسٹیٹ، یو ریزائن۔ اسے یہ پہ تھوڑی گورنمنٹ گیٹ لاسٹ، چل ہی نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ اس کے بغیر۔ تسی حضور منڈی ہلائی ہے، حامی بھری ہے، تاں بندے ہونے چکے نے، انج نہیں ہوتا۔ کیا آج پی ڈی اے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے ہمیں نہیں پتہ اظہر مشوانی کیوں اٹھایا گیا؟ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ چورن نا آپ جا کے کسی بیوقوف کو بیچیں، جلسے کے مذاق تک ٹھیک ہے، لیکن اتنے ہم بیوقوف یا اندھے نہیں ہوئے کہ کسی کے اسٹوپڈ فیصلے کو بھی سپورٹ کریں۔ اور آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب دیتے ہوئے، یہ لوگوں کو خان صاحب کے پیچھے بالکل نہیں کھڑا ہونا چاہیے اگر وہ احتساب نہیں لے سکتے، کیونکہ خان صاحب کا بنیادی پرنسپل ہی احتساب ہے، نہ ان کا ڈیولپمنٹ ہے، ان کا ہے احتساب، رول آف لاء۔ اگر وہ نہیں دے سکتے، آپ کو چاہیے ان کو فارغ کر دیں۔ میں اس ریلی میں جاؤں گا ان کو فارغ کرنے کے لیے اگر وہ احتساب، رول آف لاء نہیں لے سکے۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو پرابلمز ہیں وہ اتنے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہیں؟ یعنی کہ یہ وہی ایک پرانی تنقید کہ یہ پاپولسٹ نیریٹیوز کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح خان صاحب نے چنا کہ وہ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے احتساب پہ۔ اس میں کیا ایشو ہے؟ رول آف لاء میں ہونا نہیں چاہیے، رول آف لاء ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اوکے۔ ایک پارٹی کہتی ہے ہم رول آف لاء لائیں گے، ہم کیا کریں؟ نہیں دفعہ ہو ڈیولپمنٹ گولز تو سارے سیم بتا رہے ہو نا، ساروں نے قرضہ لے کے گورنمنٹ چلانی ہے، تو تمہارے میں باقی میں فرق کیا ہے؟ ایک بندہ کہتے ہیں ہم رول آف لاء لائیں گے، ہم کہتے ہیں جی ووٹ دے لو۔ پر ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو کرنٹ پاکستان کی صورتحال ہے، ہمیں اور بہت زیادہ ہمارے مسائل ہیں جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ مسائل ہے، اکانومی پروڈکٹیو نہیں ہے۔ اکانومی کیسے پروڈکٹیو نہیں؟ اکانومی کون سا آج نان پروڈکٹیو ہوئی ہے؟ اکانومی تو کبھی پروڈکٹیو نہیں تھی۔ پہلا قرضہ آپ نے، انٹرسٹنگلی آپ ہی نے ایک دفعہ بات کی تھی اس پوڈ کاسٹ پہ، اور وہ کلپ بھی کافی ہٹ ہوا تھا اس کا، کہ دا ریزن، اور اس ٹائم ہم عمران خان کو ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان ہو، بھٹو ہو، جو بھی بندہ ہے، اس کبھی کوئی اکنامک پلان نہیں لے کے آیا کہ یار ملک کو اس ڈائریکشن میں ہم نے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ایک پاپولسٹ اپنے نیریٹو کے اوپر آتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیتتے ہیں، پھر موسٹ آف دا ٹائم اس چیز پہ ویسے بھی ٹائم وہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں ہوتا، وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس گفتگو میں یاد ہے تو میں نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا مکان تینوں ہی چیزیں انٹیریئر ہند میں نہیں ہیں۔
ڈیولپمنٹ لاہور کے علاوہ ہوئی کہیں نہیں پورے پنجاب میں. احتساب لوں گا اور میں دجیاں اڑا دوں گا, تو کسی کی دجیاں آج تک اڑی نہیں. اگر جو آپ گولز دیتے ہو نا اپنے, ان گولز کو اچیو کر لو تو معیشت آٹومیٹکلی فالو کرتی ہے. معیشت کا فنومنون جو ہوتا ہے نا, لانگ ٹرم اکنامک ایکشن پلان کس کو کہتے ہیں. لانگ ٹرم اکنامک ایکشن پلان ماؤ والا پلان نہیں ہے کہ ہم 10 سال گندم اگائیں گے, پھر 10 سال ہم چاول اگائیں گے, پھر 10 سال ہم آلو اگائیں گے, پھر 10 سال ہم یہ کریں گے, پھر ہم سپر پاور بن جائیں گے. لانگ ٹرم اکنامک ایکشن پلان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. وہ لانگ ٹرم اپرچونیٹیز انفارچونیٹلی رول آف لا کے بغیر کریٹ ہی نہیں ہوتی, روٹی کپڑا مکان کے بغیر کریٹ ہی نہیں ہوتی, بیسک ڈیولپمنٹل انفراسٹرکچر کے بغیر کریٹ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب روٹی کپڑا مکان بیسک ڈیولپمنٹل اسٹرکچر جو ہے وہ تو سب کہہ رہے ہیں ہم دیں گے, ایک بندہ اس میں اضافی چیز ڈال رہا ہے, رول آف لا. ٹھیک ہے, اور اس کا پراپر ایک کیمپین ہے اس چیز کے اوپر, اور وہ ایڈمنٹ ہے میں نے یہ کرنا ہے, اور وہ پہلا بندہ ہے جس نے اتنا وسیفرسلی آ کے ایک چیز کو پرسو کی ہے ود فیکٹس اینڈ فگرس. فرضی طور پہ تو یہ نون لیگ پی 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 اور پی 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 نون لیگ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتی رہتی تھی, پھر بعد میں ایسے جوڑ جاتے تھے. تو یہ ڈفرینس ہے, اور اس احتساب کے بغیر لانگ ٹرم اکنامک ایکشن پلان ہو ہی نہیں سکتا. گوادر کیوں فیل کر گیا ہے؟ گوادر کی پالیسی تو سیم ہے نا. آپ کے ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ہر 6 مہینے سال بعد گوادر کو ری امیجن کر رہے ہوتے ہو, اس کی پولیسیوں کو ری امیجن کر رہے ہوتے ہو. کیا آپ لوگوں نے ریکو ڈیک کے اندر ایک گھٹیا کانٹریکٹ نہیں بنایا کچھ لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے؟ اس کیس کو آپ ہارے, اس جرمانے کے کیس کو ہارے, پھر آپ نے مرا کے جرمانہ معاف کروایا, اس کا سود معاف کروایا, تو آپ پتہ نہیں آپ کس لیول پہ لڑیں. کیوں؟ آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کانٹریکٹس پنجاب بلوچستان گورنمنٹ بنا رہی. رول آف لا کے بغیر لانگ ٹرم اکنامک پلان نہیں ہو سکتا. ہاں, خان صاحب کی جو فیلنگ ہے وہ یہی تھی کہ وہ بھی اپنے ایکشن پلان کو اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے, لیکن یار کم از کم وہ اپنے ایکشن پلان پہ ڈٹے تو رہے, انہوں نے اس طرف ملک کو پش تو کرتے رہے. ٹھیک ہے, باقی جو آپ کی یہ ایک گریٹ ایکولائزنگ پاور ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو چیک میٹ دیے بغیر کوئی آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ اپنے سن سے ایبزالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا میں یہی بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف دا کی قصور ہے, زائد دا کی قصور ہے. انہوں نے ہن پتہ چلا اسٹیبلشمنٹ دا 3 واریاں کھیڈ کے تمہیں ہن پتہ چلا کہ جڑا امپائر ہے وہ چیٹر ہے. میں تسی 3 میچ کھیڈنے تمہیں پتہ ہی نہیں چلیا, تسی ایڈے چول ہو. وہ جب آپس میں اٹی سٹی ٹوٹتی ہیں تو پھر یہ دکھ تو ہوتا ہے. اس پہ میں آپ کو نا ایک سیلفش رائے بھی دے دیتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان واحد بندہ ہے جو کرنٹ نظام کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے, اور میں اس لیے بھی اس کی سپورٹ کرتا ہوں. ابھی ویسے وہ ایک ٹف ٹائم دے تو رہا ہے کرنٹ, میرا خیال ہے اور کوئی بندہ نہیں دے سکتا. اچھا ویسے ڈو یو تھنک اب جنرل حمید گول نے, سوری کی بات کر رہا ہوں, اس سے بات کی تھی کہ ایک پاپولسٹ ینگ جو یوتھ جس کو لو کرتی ہے وہ آئے ملک میں تو وہ ایسے گھما دے گا ہر چیز کو. ٹھیک ہے, جنرل حمید گل صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سی آئی اے کے اپروول کے بغیر چیف نہیں لگتا. کتنی عجیب بات ہے نا, کہ ریٹائرڈ آئی ایس آئی کا چیف کو بچہ تو نہیں ہے وہ, تو یہ نہیں اس کو اسٹیٹ سیکرٹس نہیں پتہ, اس نے یہ بات کی اور ذمہ داری سے بات کی ہے, اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہٹا وہ. اور وہ گریٹ آرکیٹیکٹ تھا آپ کی طالبان کی کریشن کا اور رشیا کی وار جیتنے کا, بڑا ڈیکوریٹڈ آفیسر تھا, اس نے یہ کہا تھا. تو یہ بھی سوچنا چاہیے لوگوں کو, یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو عمران خان صاحب ٹف ٹائم دے رہے ہیں, جو دنیا وہ اس کے بعد کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹف ہوگی. میں بتاتا ہوں کیوں. جب آپ ایک نیوٹرل پارٹی سے فری ہو جائیں گے تو پھر ایک ہی پارٹی رہ جائے گی عوام, اور عوام ہے ظالم. ایسے آپ کام نہیں کرو گے ایسے اٹھا کے آپ کو باہر نکالے گی. اس کا بیسٹ مثال پتہ ہے کیا ہے؟ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کو عوام فری آف انکمبرنس جج کرتی ہے,
اس پورے نظام کو. بابر اعظم 1 سیکنڈ ہیرو ہوتا ہے, ایک بری پرفارمنس اور اس کو سڑک پہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ایسے اور اس لیے ہمارے کرکٹر آج تک پرفارم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا احتساب بھی اتنا سخت ہوتا ہے. انڈیا بھی دیکھ لو, وہ اتنا احتساب سخت کرتے کرکٹر کا. انڈیا میں تو گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ والا کام اتنا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اسپورٹس ہے آخر یار. لیکن یہ عوام کی فرسٹریشن ہے, جب ان کو احتساب اصل جگہ نہیں مل رہا نا, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں احتساب کا جو غصہ ہے نکالتے ہیں. اچھا, رول آف لاء کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان رول آف لاء لے کے آئے گا. کرنٹلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ عمران خان ایک بہت بڑا پرایا بنا ہوا ہے, جہاں پہ اس نے دیکھا جائے تو گورنمنٹ پاور جو ہیں وہ اس کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں, رائٹ؟ نہیں سوری, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. جی جی, بڑا کلیئرلی گورنمنٹ نے کہا کہ وہ نہیں اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کورٹ اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کروانا چاہ رہے ہیں. اینڈ ابھی کرنٹلی لائک فار ایگزامپل کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے اس کے زمان پاک والے گھر میں, ایک اس کی ارد گرد وال بنی ہوئی ہے اس کے سپورٹرز کی, جو پولیس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. اور دیکھا جائے تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کوئی بھی بندہ اگر اپنے ارد گرد بندے کھڑے کر دے, ان کو ڈنڈے سوٹیاں پکڑا دے, تو یہ کلیئر ایکٹ آف ڈیفائنس آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے, یہ رول آف لاء کے خلاف نہیں جاتی چیز. فیس ویلیو پہ بالکل جاتی ہے. اگر آپ رول آف لاء کے ایڈوکیٹ ہیں تو پھر آپ کو بالکل چپ کر کے چلے جانا چاہیے تھا. آپ کو سب سے پہلے تو کورٹ چلے جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی پیشی میں پیش ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک بندے پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا ہے, اس کو بقول ان کے 4 گولیاں لگی ہیں, اس کو کنٹینیوس لائف تھریٹس ہیں. وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ جس کمپلیکس میں آپ مجھے بلا رہے ہیں وہاں پہ ایک ٹریپ ہے, مجھے مار دیا جائے گا, آپ اس کو شفٹ کر دیں. لیکن نا لوگوں کے لیے تو ویا سیٹلائٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو شفٹ کر دیں, میں پیشی پہ آیا تھا, وہ پیشیوں پہ جا رہا ہے, ابھی بھی جا رہا ہے. وہ جب یہ کلیم کرتا ہے, آپ اس کو بہانہ بنا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اور آپ 1000 بندہ اس کو اریسٹ کرنے بھیج دیتے ہیں. آپ کے پاس اریسٹ کے آرڈر نہیں ہے, آپ کے پاس آرڈر ہے کہ بھائی یہ آپ کا اریسٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ نے کورٹ میں پریزنٹ ہونا ہے, آ جائیں ہمارے ساتھ. آپ کو ایک جج, ایک لائر جو غالباً بار ایسوسیشن کا صدر تھا, وہ گارنٹی دے رہے ہیں خان صاحب اس تاریخ کو آ جائیں گے, آپ وہ گارنٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہے. تو رول آف لاء کا مذاق تو آپ اڑا رہے ہو. اور دوسرا, تھوڑا سا خان صاحب نے ٹٹ فار ٹیٹ کی ہے میری عقل کے مطابق. جو انہوں نے آ کے اپنے اوپر کیسز شیسز سارے غائب کیے, نیب کے قانون کام کیے, تو خان صاحب کا چلو ٹھیک ہے, تسی اس طرح آتے پھر میں اس طرح, ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے گورنمنٹ ایڈمنٹ اس لیے ہو گئی تھی اریسٹ کرنے کے لیے کہ اگین یہاں گورنمنٹ تھوڑی سی جیلس ہو گئی تھی کہ اتنے لوگ خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ڈنڈے کھانے کے لیے, شیل کھانے کے لیے, مرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے لیے تیار نہیں ہوتے. ڈو یو تھنک اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ اریسٹ ہو؟ ہاں بالکل. آئی تھنک اریسٹ ہونے سے بھی خطرہ ہے, آئی تھنک کورٹوں میں جانے سے بھی خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے. اور کس کی طرف سے خطرہ ہے؟ میرا خیال سے اس کو خطرہ ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو ٹیررسٹ تنظیموں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو امریکہ سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو ابابیل سے خطرہ ہو سکتا ہے. ایک بندے پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے یار, آپ لائٹلی لے رہے ہو. بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا تھا, پہلے ایک حملہ ناکام ہوا تھا, دوسرا سکسیسفل ہو گیا تھا. وائی ڈو یو تھنک کہ اس کو اسپیسیفکلی یا عمران خان صاحب کو اسپیسیفکلی خطرہ ہے, ویئر ایز ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ورکر جو ہیں بٹ انہوں نے جیل کاٹا ہے. کون؟ بھٹو صاحب. کون سے بھٹو جو ہیں وہ تو ایک اچھی مثال نہیں ہے, بٹ بے نظیر بھٹو, نواز شریف. بے نظیر بھٹو نے جیل کاٹا ہے, مریم نے جیل کاٹا ہے, نواز. سر آپ عمران ریاض خان کا وی لاگ دیکھیے گا اس بات کے اوپر. جس سیل میں نواز شریف مریم نواز کو ٹھہرایا جاتا ہے, آپ وہ سیل جا کے دیکھیں, اس کا اے سی دیکھیں, اس کا بیڈ دیکھیں, اس کا ہیٹر دیکھیں, اس کا فریج دیکھیں, اس کی لائبریری کتابیں دیکھیں. جب یہ لوگ ناشتہ کھاتے تھے, یہ الفاظ ہیں عمران ریاض کے, آپ اس کے وی لاگ میں سن سکتے ہیں, اس کے پاس وہ پرچی ہیں ان کی ہینڈ ریٹن. جو وہ ناشتہ کھا رہے ہوتے تھے تو پرچی پہ لکھ کے دیتے تھے دوپہر کی روٹی کیا دینی ہے. دوپہر کھاتے تھے تو پرچی لکھ کے دیتے تھے کہ رات کی روٹی کیا دینی ہے. انہوں نے کون سی جیل کاٹی ہے, یہ تو ہوٹل میں رہ رہے تھے. پر تب اور اب میں کیا فرق ہے؟ خان صاحب کو جدھر انہوں نے ڈالنا ہے نا, وہاں پہ بندہ اپنے کتے کو نہ رکھے. اتنا پیڑا حال ہے. ایک جیل ہے, اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, اس کی مرمت شمت کا یہ وہ بلا بلا. آپ دیکھیں نا, آپ
رات کی نیندیں اڑی ہیں. انہوں نے خان صاحب کو وہاں رکھنا ہے. تو یہ سیاسی انتقام ہے اور کیا ہے. اور دوسرا خان صاحب کو اپنے جیل میں کیوں رکھنا ہے؟ آپ مقدمہ ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. اب جی نیب میں ان کے خلاف انکوائری کھولے گی ہم کو جی وہاں پہ بھی آپ پیش ہوئیں. دیکھیں ہم سب نا ایک جو قانون ہوتا ہے نا وہ کامن سینس پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ کامن مین کی سینس کے مطابق کیا چیز ہو رہی ہے. آپ کی سینس مانتی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. آپ کی عقل مانتی ہے کہ ایک بندہ جسے فرد جرم عائد ہونے لگا ہے وہ پرائم منسٹر ہے. کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اگر ہر چیز کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو کورٹ نے جب کہا الیکشن کراؤ تو کراؤ. تو رول آف لا کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ایک چھوٹے جج کے فیصلے پہ آپ نے 1000 بندہ بھیج دیا اریسٹ کرنے خان صاحب کو, تو سپریم کورٹ نے بکواس کی کہ الیکشن کروا دو. آپ نے کہا جی ہے ہو نہیں سکتے, کٹھے ہی کراؤں گے اکتوبر سے. یہ سلیکٹیو, یہ نا اس کو ہم کہتے ہیں لبرل کرائی بیبی کمپلیکس. یہ آفیشیل ٹرم ہے ہم نے بنائی. اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں لبرل کرائی بیبی کمپلیکس کیونکہ جب لبرل کو رات کو ڈر لگتا ہے نا کہ دین آ جائے گا تو پھر وہ ایسے جھوٹ گھڑتا ہے, ایسے کر کے نا ایسے جھوٹ کے پہاڑ بناتا ہے. پھر ان پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ وہی لبرل ہے جو پہلے مشرف کے چنگل میں تھا ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کی وجہ سے. یہ وہی لبرل ہے جو کہتا ہے زرداری صاحب کیا ہی بات ہے, وہ آرٹس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ بلاول تھوڑا سا آرٹسی. ٹھیک ہے. یہ وہی لبرل ہے جو آج نون لیگ کہتا ہے کہ دیکھیں جی وہ پہلے ڈیفائنس انہوں نے شو کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یار وہ کیا سمجھا ہے. یہ ہر بندے نے آپ کو چونا لگایا ہے. جب آپ کو دین چاہیے تھا آپ کو ملا نہیں. آج آپ کو دین چاہیے آپ کو وہ دیں گے نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو گریٹ ایکسپیریمنٹ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی دین نے فیل کر دیا, دین کا کوئی کام نہیں سیاست میں, دین کرنا یہ فیل ہو چکی ہے چیز. سر آپ نے نافذ کیا ہی نہیں, ہم مذاق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ توڑ مڑوڑ اپنی من مرضی کر کے ایک گندہ سی چیز پیش کر دی کہ یہ دین ہے یہ دین ہے یہ دین ہے. ضیاء کی گریٹ اسلامائزیشن کیا تھی؟ اس نے ریفرینڈم کرا دیا, اس میں کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ اسلام کے ساتھ ہیں, اگر نہیں ہے تو اسلام کے خلاف. او جی اسلامائزیشن ہوگی. ایسے ہوتی ہے اسلامائزیشن, ایسے دین نافذ ہوتا ہے, ایسے شریعت ہوتی ہے. کیا بکواس کر رہا ہے یار. اس وقت سعودی عربیہ ایران نے جو آپس میں ہاتھ ملا لی ہے, دنیا نہیں پریشان ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کارٹون کے بچے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ اس نے کیسے کہہ دیا امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ. اگر نہ کہتا تو بھی شاید صورتحال تھوڑی بہتر ہوتی. کس چیز کی؟ ملک کی. ملک کی کیا صورتحال بہتر ہوتی ہے؟ آپ روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں. جب بھٹو نے کہا تھا کہ وی ول ایٹ گراس اور نیوکلیر بم بنائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑی بات کی تھی. ٹھیک ہے, مگر اس ٹائم ویسے دیکھا جائے تو آئی تھنک امریکن فارن پالیسی آن دا سرفیس اس کے خلاف تھی, بٹ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بم بنائیں. جو امریکہ کے اندر گریٹ چینج آیا تھا نا ٹورڈز پاکستان, وہ ضیاء کی حامی کا تھا رشیا کے خلاف. ٹھیک ہے. بھٹو کے ٹائم میں نیوکلیر پروگرام بہت انڈر ریپس تھا, ضیاء اس کا انچارج تب بھی تھا, اور وہ انڈر ریپس اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ بھٹو کے جو سوشلسٹ لیننگس تھے اس کو نیچرل ایلائے بن رہا تھا رشیا. جس وجہ سے کہتے ہیں شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو کو امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا, پھر ایونچولی مارا گیا. تو ضیاء کے اندر کیا کہتے ہیں پرو امریکن لیننگز بہت زیادہ تھی, اور اس نے باقاعدہ وہ یوز بھی کیا. اور ایونچولی پھر ضیاء جب مارا گیا تھا تو اس کے پیچھے بھی امریکی سازش کہی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء نے جو ایک چھوٹی سی ملٹری فورس بنا لی تھی اس کو وہ اب اور طرف لے کے جانے لگا تھا اپنے پاکستان کے یا ذاتی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کے لیے. تو کمپلیکس ہے اتنا, مطلب اس کو ہم اس طرح سنگولرلی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہمارے فیور میں تھا اس نے ہمیں کرنے دیا, ایسے نہیں تھا. ہم بھی بڑے چلا کر اسے آنے ہیں. پر اس چیز کو اوپنلی ڈکلیئر کرنے کا کیا پوائنٹ تھا ایبسولوٹلی ناٹ کو, یعنی کہ یہ چیز آپ اپنی حد تک رکھو اور آپ اپنی فورن پالیسی اسی طرح کرو جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہو. آپ کی سوچ بہت سارے کاروباریوں والی سوچ ہے, لیکن کاروباری ڈرپوک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہے کہ امن قائم رہے, دھندا ہوتا رہے, لیکن آپ کو وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, پیس واز نیور این آپشن. پاکستان کے لیے امن کا بھی آپشن تھا ہی نہیں. ایک کے بعد ایک جنگ میں آپ کو دھکیلا گیا.
کہ آپ لڑیں کریں یہ کریں وہ کریں یوں کریں. تو کہیں پہ تو آپ کو لکیر بنانی تھی نا کہ یار ہم اپنے ملک کے اندر ڈرون سٹرائک نہیں کریں گے. اور اس نے ایبسلیٹلی ناٹ کہا کہ اس چیز کو. اس سے تجزیہ نگار نے کیا پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیسیں دیں گے پاکستان میں طالبان میں انسرجنسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے؟ اس نے کہا ایبسلیٹلی ناٹ. کہ میں اپنے ملک میں سے ایک مسلمان ملک پہ بم مارنے کی اجازت کیوں دے دوں؟ اگر اس نے کہا تھا نا ایبسلیٹلی ناٹ اس چیز کو کہ امریکہ سے ٹریڈ نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا اس کو چھتر مارنے میں. انہوں نے صحیح کہا ہے یار, ہم کیوں انہیں بم ماریں. ٹائم تھوڑا کم رہ گیا, روزہ بھی افطار کرنا ہے. میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ کے خیال میں یا واٹ وڈ یو سے ٹو سمبڈی ابھی جو آن دا فینس ہے عمران خان کے بارے میں, جو تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, خان بھی مجھے تو اسی طرح کا لگ رہا ہے اس طرح باقی سارے ایک جیسے ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ ووٹ کرنے کے بارے میں ہیزیٹنٹ ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ووٹ ضرور کرو. اور کیونکہ پاکستان میں ڈائریکٹ نہ نواز شریف کے لیے ووٹ ہے, نہ عمران خان کے لیے, نہ شہباز کے لیے, نہ بلاول کے لیے, نہ آصف کے لیے. اپنے حلقے میں جا کے دیکھو ایم پی اے کون ہے, ایم این اے کون ہے, ان پہ ریسرچ کرو, تحقیق کرو, ووٹ کرو, اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں انوالو کرو. میں نہیں کہتا عمران خان کو ووٹ دو, جس مرضی کو ووٹ دو, لیکن اپنے آپ کو سسٹم میں انوالو کرو تاکہ تم کل کو سوال پوچھنے کی پوزیشن میں ہو. اس وقت 70 سے 80% بندہ تو سوال پوچھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہے. تو بیکم اے پارٹ آف دا کنورسیشن. اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو خود الیکشن لڑو. میں پہلے نہیں ایڈوکیٹ کرتا, آج میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں خود الیکشن لڑو, چاہے چھوٹے لیول کا لڑو, چاہے ایم پی کا ایم این اے, خود الیکشن لڑو, اپنا پیسہ داؤ پہ لگاؤ. دیکھو نا, پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. آپ ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں, پیسہ لگائیں. آپ اپنے ملک میں خود اسکول بنائیں, خود ہسپتال بنائیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں اگر پیسہ ہے. اور اب آہستہ آہستہ مجھے فیل ہو رہا ہے عوام اس طرف جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار گورنمنٹ تک آنکھ نہیں کر دی, آپ ہی کر لیں گے, کوئی گل نہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ اس الیکشن میں کم از کم, جو میں نے پرسنلی فیصلہ لینے کا سوچ رہا ہوں, میں بھی ابھی بڑا فینس پہ, میں آپ کو سچ بتا دوں, میں روز صبح اٹھتا ہوں تو میرا بخار مختلف ہوا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم ہے اگلے الیکشن تک کہ ہم کو نیا پہیہ ایجاد کریں. میں چاہوں گا کہ عمران خان کو چانس دیا جائے اور پھر عمران خان کا ڈے فرسٹ سے احتساب لیا جائے. اور مجھے لگتا ہے عمران خان احتساب کے حوالے سے زیادہ اوپن ہے کمپیئر ٹو دا ادرس. اور اس احتساب کے اندر عمران خان کو صراط مستقیم پر رکھا جائے. میں کیوں کہتا ہوں پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہو, تاکہ آپ احتساب لے سکو اپنے لیڈر کا. آپ پوچھ تو سکو یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, کیسے ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا. اور یہ ایک نا میرا پرسنل, آپ سمجھ لو کہ نیو ایئر ریزولوشن تھا کہ ڈرنا کم ہے. یہ جو فیئرز ہیں نا میرے اندر آف فائنینشیل لاس, فزیکل ہارم, اسٹیٹس لاس, ان سے نہیں ڈرنا. ڈرنا صرف اللہ سے ہے, یہ دنیاوی چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. کیونکہ یہ فیئرز جو ہوتے ہیں آپ کو شیکل کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا میری اولاد ایسے پیدا ہوئے. میں چاہتا ہوں میری اولاد, میرا جو نیفیو ہے نا وہ بارسلونا کچھ دیر پوسٹڈ تھے. وہاں پہ جو اس کی اسکولنگ کا بیس تھا فرام دا ایج آف 3 to 6, دیٹ میڈ ہم ویری ڈفرنٹ ٹو دا کڈز ان پاکستان. وہ واقعی ایک گورا بچہ لگتا تھا, ناٹ ان دا سینس آف کہ وہ انگریزی فرفر بولتا تھا یا اسپینش بولتا تھا, بٹ ان دا سینس آف کہ وہ فری تھنکر تھا. ہمیں بچپن سے کوٹ کے سسٹم کے پجاری بنائے جاتے ہیں, وہاں نہیں بنائے جاتے. اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگا تھا. ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا وے تھنگز ور بینگ ٹاٹ, دا وے دا اسٹرکٹنیس دا ٹیچرز ہیڈ ود دیم, ایگزامس کے اوپر پریشر یا پوچھ, یہ آپ کو نا سسٹم میں الائن کرنے کے لیے ہوتا ہے بچپن سے. ایک بہت پہلے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں میں نے کہا تھا کہ ڈگریاں فارغ ہوتی ہیں. آئی ایم شیور لوگ ہنسے ہوں گے اس بات پہ, لیکن وہ فارغ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک لکیر کا فقیر بنانے کے لیے وہ بنی ہوتی ہیں, اور آہستہ آہستہ آپ کو اس طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میرے بچے اس انوائرمنٹ میں گرو کریں جہاں وہ فری تھنکرز ہوں. اور میں سیلفش ہوں, میں وہ انوائرمنٹ ان کو دبئی میں بھی دے سکتا ہوں, یو کے میں بھی دے سکتا ہوں, کینیڈا میں بھی دے سکتا ہوں. آپ جو ملک پہ انگلی رکھو گے نا, اللہ نے
الحمدللہ اتنے وسائل ہیں کہ میں اس ملک میں اپنی زندگی ریسٹارٹ کر سکتا ہوں ود آؤٹ چینج ان لائف اسٹائل. لیکن میں سیلفش ہوں, میں کہتا ہوں میں نے پاکستان لاہور شہر میں ہی رہ کے کرنا ہے, کیونکہ یہ شہر بھی میرا ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, تو میں کیوں جاؤں. تو اس وجہ سے میں عمران خان کو سوچ رہا ہوں ووٹ دینے کا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ پھر میں اپنے وسائل استعمال کر کے آپ کا پلیٹ فارم اور کسی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے احتساب لوں کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا کیوں نہیں ہوا, آپ نے یہ کہا تھا کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو جو لوگ فینس پہ ہیں ان کو بھی کچھ اس طرح سملر سوچنا چاہیے. ان کو بالکل بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے شخصیت سے یا پارٹی الائنس سے, ان کو اپنے لیے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسد تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.